السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی کمیونٹی کے لیے بھی ہے کہ ان کی ایک انتہائی اہم ترین کتاب جسے تاریخ گوسپل آف برناباس کے نام سے بیان کرتی ہے، جسے پچھلی 15 صدیوں سے پری پلان طریقے سے عیسائی کمیونٹی سے دور کیا گیا، اسے چھپایا گیا اور مسلسل اسے چھپانے کی ناکام کوشش کی جاتی رہی۔ کچھ مہینے پہلے گوسپل آف برناباس کی سرچ کے دوران مجھے برٹش لائبریری سے اس کا ایک نسخہ جو 1907 میں لانس ڈیل اور لورا رگ، پادری لانس ڈیل اور اس کی بیوی لورا رگ جو دونوں ایک چرچ میں کام کرتے تھے، انہوں نے اٹالین ٹیکسٹ سے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جو کلنٹن پریس آکسفورڈ سے چھپا، لیکن یہ چھپنے کے بعد اس کتاب کو بھی غائب کر دیا گیا۔ آج آپ کو یہ اصل کتاب کہیں سے نہیں ملے گی، ہمارے پاس اس کا عکس موجود ہے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا انکشاف کریں گے، اور یہ انتہائی عام انکشاف ہے، اس کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر کرسچنز کے لیے، کہ برناباس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے قریبی اور عام حواریوں میں، جنہیں 12 اپوسٹل یا 12 پروفٹس جن کو عیسائی کہتے ہیں، ان میں ایک برناباس تھا، جنہیں ہم حواری کہتے ہیں۔ ان حواریوں میں شامل برناباس، اس کی بائبل کیوں منظر عام سے غائب کر دی گئی؟ اور یہ غائب کرنے کا پروسیجر اور اس کو چھپانے کا پروسیجر بھی میں خود عیسائیوں کی کتابوں سے، ان کی ہسٹری سے، ان کی جو ریلیجن کی بکس ہیں، ریلیجس بکس سے حوالوں کے ساتھ آج حضرات کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ انسائکلوپیڈیا آف امریکانا جو نیو یارک شکاگو سے چھپا 1920 کو، اس کا والیوم 3 ہے، پیج نمبر 262، اس میں ہی لکھا گیا ہے کہ پوپ جلاشیس، اور پوپ جلاشیس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی 1 صدی پہلے تھا، کیونکہ اس کی سن وفات 492 یا 96 عیسوی ہے، یعنی 1 صدی پہلے ہی اس کتاب کو بین کر دیا گیا، یہ کتاب پڑھنا ممنوع قرار دی گئی۔ انسائکلوپیڈیا آف امریکانا میں ہے کہ یہ جرم تھا، اور اس وقت روم کی طاقت ان کی پشت پناہ تھی، جس وجہ سے یہ کتاب بین کر دی گئی، لوگوں کے کتب خانوں سے، چرچ سے اسے ختم کر دیا گیا۔ اور پوپ جلاشیس نے جسے آج ڈیکٹرم جلاشیس کی وہ لسٹ جسے کونسل آف روم نے اپروو کیا کہ یہ بین کتابیں ہیں، اور یہ بھی وہ دور ہے کہ جب پوپ ڈیماسیوس جس کے تحت یہ ساری کونسلز کام کر رہی تھی، اور یہ لسٹ فائنل ہو کر اور 6 صدی کے شروع میں اسے شائع کیا گیا، اور اس لسٹ میں 6 نمبر پر گوسپل آف برناباس موجود ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بعد کے دور میں 829 عیسوی کو ایک اور پوپ جس کا وصال ہے، وفات ہے، نیکفورس اول، اس نے بھی ایک کتاب لکھی اپوسکولا ہسٹوریکا، اس میں اس نے دوبارہ اس کتاب کے بین ہونے کا ذکر کیا، اسے اپوکریفا ممنوعہ کتابوں میں شامل کیا کہ یہ گوسپل آف برناباس پڑھنے کی کسی عیسائی کو اجازت نہیں ہے، رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کو تھوڑا اور ماضی قریب میں دیکھیں تو ہمیں پوپ سیکسٹس پنجم، اس کی لائبریری میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ذکر کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ جارج سیل، مشہور عیسائی، جو اس وقت جو انہوں نے اپنی ایک سوسائٹی بنا رکھی تھی، سوسائٹی فار پروموٹنگ کرسچین نالج، اس کا یہ ابتدائی ممبر تھا، اور اس نے اس پروموشن کے لیے مشنری نے اس دور میں قرآن کا ترجمہ لکھا، اور اس کے مقدمہ میں اس نے یہ سارا لکھا کہ پوپ کی لائبریری میں یہ کتاب موجود تھی جو اٹالین میں تھی، اور ایک اور نسخہ اسپانوی زبان میں، اسپینش میں موجود تھا، جو اس نے ہیمشائر کے ڈاکٹر ہوم سے
ہیڈلے کالج کا یہ ریکٹر تھا، اس سے لے کر اس نے پڑھا، اور یہ لکھتا ہے کہ اس نسخہ کے 222 چیپٹر اور 420 صفحات تھے۔ یہ خود جارج سیل نے خود پڑھا اور اپنے مقدمہ قرآن میں اس نے لکھا۔ اور آگے تھوڑا ہم چلیں تو یہ جس نے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، لانس ڈیل اور لارا رگ جو خود عیسائی پادری ہیں، انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کی، اور یہ ٹرانسلیشن کلینڈرن پریس آکسفورڈ سے چھپی 1907 کو، اور 1908 میں پہلی دفعہ ایک مسلمان ڈاکٹر خلیل جو ایجپشن تھا اس نے اس کا ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ چھپنے کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی۔ گوسپل آف برناباس کا پھر کہیں وجود نہیں ملتا، یہ کتب خانوں سے اٹھا لی گئی اور یہ دوبارہ ایک قسم کی بین ہو گئی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جو یہ کتاب ہمیں ملی، اس حوالے سے ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر اسے، جس کا یہ ترجمہ ہے، جیسا کہ میں جارج سیل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ لکھتا ہے کہ پوپ کی لائبریری سے ایک اور عیسائی راہب فرامینا نے اسے چھپایا، اور ڈاکٹر وائٹ ایک اور عیسائی جو ہے اپنے لیکچر میں بھی بیان کرتا رہا، اور ڈاکٹر وائٹ کا دور 1774 ہے۔ پروشیا کے سفیر جے ایف کرائمر نے 1709 میں ایمسٹرڈیم سے اس کتاب کو ایک عیسائی سے جس کا نام جان ٹولینڈو تھا، جان ٹولینڈ نے یہ کتاب پروشیا کے سفیر کو دی، اور اس نے ایک انتہائی انٹیک اور یونیک گفٹ کے طور پر سواوے کے شہزادے پرنس یوجین کو یہ تحفہ پیش کیا، جو اس کی لائبریری میں آج بھی ویانا میں موجود ہے۔ اور یہی نسخہ اس کا اصل ٹیکسٹ جو اٹیلک میں ہے اس کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں گے۔ اس کتاب میں گوسپل آف برناباس میں ایک تو عیسائیت کی جو ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ ہے اس کا رد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو نہ خدا کہا، نہ خدا کا بیٹا کہا، نہ خدا کا حصہ دار کہا، بلکہ آپ کو خدا کا بندہ اور رسول کے طور پر پیش کیا۔ اور سب سے اہم بات جو جس کے حوالے سے میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے کہ اس کتاب میں ایک دو مرتبہ نہیں، 10 چیپٹروں میں 15 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ آپ کا ذکر تو اس سے زائد مرتبہ ہے، نام کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور یہ معراج کا مہینہ ہے، اور معراج کے حوالے سے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے رفقا، آپ کی امتی موجود تھے، اور آپ نے ایک رات خاص طور پر عبادت کی، اور اس رات کے حوالے سے آپ نے اپنے لوگوں سے کیا گفتگو کی، انہیں اس کے حوالے سے کیا بیان کیا، وہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے۔ Having made the prayer, Jesus said, "Let us give thanks to God, because He hath given to us this night great mercy, for that He hath made to come back the time that need must pass in this night, in that we have made prayer in union with the messenger of God, and I have heard His voice." The disciple rejoiced greatly at hearing this, and said, "Master, teach us some precept this night." حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، اور لانس ڈیل لکھتا ہے Jesus said, "Let us give thanks to God, because He hath given to us this night great mercy." آؤ عبادت کے بعد ہم رب کا شکر ادا کریں، اس نے اس رات ہم پر بہت بڑی رحمت کی، ہم پر رحمتوں، فضل و کرم کے دروازے کھول دیے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں for that he hath made to come back the time، یہ وقت آئے گا، اس وقت کو دہرایا جائے گا۔ یہ جو آج کی شب ہے، جس رات ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ فیوچر میں ایک دفعہ یہ آئے گی، اور اس فیوچر میں کیا ہوگا؟ That need must pass in this night, and that we have made prayer in union with the messenger of God۔ اس رات ہم رب کے رسول کے ساتھ عبادت کریں گے، ان کی معیت میں نماز پڑھیں گے، ان کے ساتھ۔ آج تم میرے ساتھ مل کر یہ عبادت کر رہے ہو، یہ وہ برکتوں والی رات ہے جو ہم نے اللہ کے حبیب امام الانبیاء کے ساتھ مل کر عبادت کرنی ہے۔
اور آپ کہتے ہیں ان کی آواز وہ خوبصورت، وہ پیاری آواز میں نے بھی سنی، اور یہ سن کر آپ کے ماننے والے، آپ کے شاگرد، آپ کے امتی بڑے خوش ہوئے، آپ کے حواری بہت خوش ہوئے۔ وہ کہتے کیا ہیں امام الانبیاء کا تذکرہ سننے کے بعد، اس شب کی برکتیں سننے کے بعد؟ وہ کہتے ہیں the disciples rejoice greatly، وہ بہت خوش ہوئے at hearing this، یہ سن کر، and said master teach us، اے معلم، اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، ہمیں سے کچھ اور بتائیں، precept this night، اس رات میں اور کیا کیا ہوا، اس کی اور برکتیں کیا ہیں، اس کے اور واقعات کیا ہیں، امام الانبیاء نے کیا کیا کیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے بھی اس شب کے تذکرے ہیں، اس شب کا ذکر ہے، اور وہ شب کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رب نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اور اس واقعہ کے بارے میں یہ عبادت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ فاممتہم، جب نماز کا وقت آیا تو تمام انبیاء اور رسول کی، حضرت آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول تھے آپ نے سب کو امامت فرمائی۔ اور اسی کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ یا ہو مانا اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔